اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چنا، آدم کی اولاد کو نہیں۔ آدم اکیلا، نوح اکیلا، ابراہیم آل سمیت، عمران بھی آل سمیت، ابراہیم کی آل بھی چنی ہوئی، عمران کی آل بھی چنی ہوئی۔ یہ آیت آئی پیغمبر کی زندگی میں۔ چناؤ پہلے ہو چکا، بعد میں الیکشن کیسا؟ جو منصب خدا کی طرف سے پر ہو چکے ہوں، الیکشن تو اس میں ہونا چاہیے جو سیٹ رسول خالی چھوڑ کر گئے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ پھر ٹیکنیکل سیٹوں پر الیکشن نہیں ہوتا۔ ڈرائیور کی گدی پہ وہ بیٹھے گا پہلے جسے گاڑی چلانی آتی ہو۔ حکیم کی سیٹ پر وہ بیٹھے گا جسے حکمت کی کوئی الف بے آتی، وہ نہیں بیٹھے گا جو بیچارہ خود اپنا علاج کروانے آیا ہو۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکتا۔ حکیم کی گدی پہ وہ بیٹھنا چاہیے جو علاج کرے، جو بیچارہ خود دائمی مریض ہو، آیا ہو دوائی لینے، نرس سازش میں مل کر اسے گدی میں بٹھا دیں۔ اس بیچارے کا کیا کام ہے کہ وہ علاج کرے، جسے حکیم خود کہے کہ تو ٹھیک نہیں ہوا، بیماری تیرے دل میں چونٹی کی چال کی طرح چلتی ہے۔ ایک بندے قبلہ صاحب کا اس نے کہا اس کا کیا قصور تھا، یہ تو داخل ہو گیا تھا، یہ تو حکیم کا کام تھا اسے ٹھیک کرے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو بیچارہ سارے گھر کا سامان دے کے ہسپتال آ گیا تھا، اب یہ حکیم کا کام تھا اسے ٹھیک کرے۔ ساری ذمہ داری حکیم کی نہیں، یہ نالائق تھا۔ حکیم کہتا تھا 2 دوائیاں کھا، یہ کہتا تھا مجھے 1 کافی، کیونکہ بندے میٹھی دوائی کھا لیتے ہیں، کڑوی دوائی نہیں کھاتے۔ اب اس کے لیے قرآن تھی میٹھی دوائی۔ کیا حکمت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے بھی دنیا الیکشن کرے گی کہ ڈاکٹر کی جگہ پہ کون بیٹھے؟ کلاس روم میں بھی الیکشن ہوگا کہ استاد کی کرسی پہ کون بیٹھے؟ قابلیت دیکھی جائے گی۔ مصطفیٰ کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ مصطفیٰ آئے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے۔ اب منبر پر بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا نہیں بیٹھے گا، مدینہ پیغمبر شہر ہے تو دروازہ بیٹھے۔ مصطفیٰ کو یہ فکر تھی کہ میں امت کو بتا کے جاؤں گے مسواک کتنی ہونی چاہیے، میری امت میں اختلاف نہ ہو جائے، انہیں بتا کے جاؤں کہ پانچوں کا سائز کیا ہونا چاہیے، میری امت نائیوں سے لڑتی نہ پھرے، انہیں زلفوں کی ترتیب بتا کے جانی چاہیے۔ یہ فکر تھی، یہ فکر نہیں تھی کہ میرے ممبر پہ کون بیٹھے گا۔ وہ ساری باتیں بتا گئے، یہ کوئی بات بتا کر نہیں گئے کہ میرے بعد ممبر میں کون بیٹھے۔ موسیٰ کو فکر ہے کہ میرا وزیر کون، چنانچہ فرماتے ہیں واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، تو قرار دے میرے لیے ایک وزیر، تو قرار دے۔
اپنی مرضی کی مسلمان کوئی ایک آیت سمجھ لے، ایک آیت، سارے شیعہ ہو جائے. واجعل لی، تو بنا میرے لیے. موسیٰ کہہ رہے تو بنا میرے لیے وزیرن، ایک وزیر میرے اہلی، میرے خاندان سے. نبیوں کے وزیر خاندان سے ہوتے ہیں، محلوں سے نہیں ہوتا. میرے خاندان سے بنا. کوئی ایک نبی دکھا جس کا وزیر خاندان سے باہر بنا. وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم کہتے میری ذریت میں بھی بنائے گا. ابراہیم کہتے ذریت میں ہو. موسیٰ فرماتا میرے خاندان میں. ہارون اخی، ہارون کو بنا جو میرا بھائی ہے. میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، اللہ کا قرآن سامنے رکھ کے فیصلہ کرو. موسیٰ نے نام بھی بتا دیا کہ ہارون کو بنا، رشتہ بھی بتا دیا کہ میرا بھائی ہے، عہدہ بھی بتا دیا کہ وزیر بنا. لیکن کیا ہے اللہ سے رہا ہے تو بنا. تو جب موسیٰ جیسا نبی اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو مصطفیٰ کے بعد بندے الیکشن کر کے محمد کا وزیر کیسے بنا؟ وہ تو اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا. اللہ سے فرماتا ہے واجعل لی، تو بنا میرے لیے. موسیٰ کو فکر تھی، کیا مصطفیٰ کو فکر نہیں تھی؟ آپ مصطفیٰ کی دعا بھی اسی قرآن سے سن. موسیٰ نے فرمایا واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے خاندان سے بنا. مصطفیٰ نے میرے شیعہ سنی بھائی فرمایا واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. موسیٰ فرما رہے میرے خاندان سے عطا کر. مصطفیٰ نے فرمایا اپنے پاس سے دے. یا علی تیرے کیا کہنے، یا علی تیری عظمت کے کیا کہنے، یا علی تیری فضیلت کے کیا کہنے. موسیٰ نے مانگا تھا اپنے گھر سے، مصطفیٰ نے مانگا اس کے گھر سے. اس نے خاندان سے مانگا تھا، ہارون اپنے باپ کے گھر پیدا ہوا. مصطفیٰ نے مانگا ہی اس سے تھا، علی کعبے میں نہ آتا دور کو. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مدد کرنے والا سلطان ہوتا. چناؤ سے وہ ڈرتا ہے جس کی جنس ناقص ہو. بزرگ علماء فرماتے تھے، اور اس دور میں بھی حالات اسی طرح. اگر مکس فروٹ لو تو قیمت اور ہے، اور اگر چون کے بیچ میں سے لینا چاہو، کیونکہ دکاندار اچھے برے مکس کر کے بیچتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کو بیچنا ہوتا ہے. اگر کسی دکاندار سے کہیں کہ تو نے اچھوں کے ساتھ برے کیوں رکھے ہوئے، وہ بڑے احترام سے کہے گا سیدھے جی سارے نہیں بیچنے. اسے اچھوں سے محبت نہیں، اس نے اچھے ساتھ میکسی تب کیے تاکہ اس کے برے بک جائیں. جس کے پاس غیرت ہے اس کے پاس اصلی اسلام. اور اگر غیرت ہو تو بندے 2 منٹ میں سمجھ سکتے. ابھی ایک قانون بنا ہے 62-63، ٹھیک ہے جی. دوبارہ ان کی آپس میں کوئی بات چیت ہو تو گئی ہے ویسے، لیکن شروع میں جو بات چلی تھی اس کے تحت یہی تھا کہ ڈیفالٹر الیکشن نہیں لڑ سکتا. مسلمان 62-63 کو مان لیں، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں. جو جو ان کی شرطوں میں پورا اترتا جائے ہم اسے ماننے پر تیار ہیں. جس نے بجلی کا بل دیا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، جو وابڈا کا ڈیفالٹر ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، جو سوئی گیس کا ڈیفالٹر ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، جو آبیانہ نہ دے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. پھر فیصلہ کر کہ جب ڈیفالٹر پاکستان میں الیکشن لڑ نہیں سکتا تو رسول کی بیٹی کا ڈیفالٹر محمد کے ممبر پہ چڑھ جانا. نعرہ
ماشاءاللہ. پانچ سال تک جنہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے مزے کیے، سند جیلی نکلی تو سزا 3 سال. اس سزا کا 3 سے کوئی نے کیا سپورٹروں نے. سپورٹر کے نزدیک تو کوئی نااہل نہیں. سپورٹر کو ہوتی ہے اندھی محبت. وہ کہتے کوئی لڑے نہ لڑے، میرے والا لڑے. وہ بی اے کا دعویٰ کرتا ہے یہ ایم اے کی ڈگری دے دے گا کیونکہ مرید ہے، لیکن ڈگری جب چیک ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصلی ہے کہ نکلی. اور ڈگری کو چیک کرتا ہے حکومت کا محکمہ. اب کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، رضی اللہ ہونا بھی ایک ڈگری ہے. اور یہ اللہ مریدوں سے چیک نہیں کروائے گا، حضرت زہرا سے چیک کروائے گا. پھر پتہ چلے گا اصلی ڈگری کس کے پاس. کیونکہ مسلمان جب یہ ڈگریاں دینے لگتے ہیں تو ساروں کے ساتھ لکھ دیتے ہیں رضی اللہ. ایک علی ہے جس کے ساتھ کرم اللہ. میں نے ایک مولوی صاحب سے کہا سارے برابر ہیں تو کسی اور کو بھی کرم اللہ لکھ کے دکھاؤ. یہ صرف علی کے ساتھ کیوں؟ اور اس وجہ سے ہے کہ علی کا ماتھا کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا. اور باقی ماضی میں اچھے برے وقت ان پر آتے رہے. کیونکہ جب تک عقل نہیں تھی تب تک کنکر کو شنکر سمجھتے تھے اور پتھر کو خالق سمجھ کے اس کے سامنے ماتھا جھکاتے تھے. مگر علی کا ماتھا کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکا، کبھی بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں جھکا؟ 2 سال تک بچہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، صرف نکلی ہوگا. جو اس کے سامنے کرتے جاؤں وہ کرتا جائے گا. 2 سال تک آپ اسے اپنی مرضی کی طرح نہیں بنا سکتے. وہ صرف دیکھے گا، بولے گا وہ جو آپ بولیں گے، کرے گا وہ جو آپ کریں گے، طور طریقے وہی ہوں گے جو آپ کریں گے. اور خدا کی قسم ایک واحد چیز ہے، پوری نماز میں سجدہ جو بچے کو اپنی طرف کھینچ لیتے. اماں نماز پڑھتی ہو، ابا نماز پڑھتا ہو، بچے کو پتہ ہی نہیں کہ مفہوم نماز کیا ہے، لیکن میرے آپ کے گھروں میں وہ مصلی پہ دوڑ کے آتا ہے اور سیدھا سجدہ کرتا ہے کیونکہ گھر کا ماحول ہے. اگر ابو طالب بتوں کو سجدہ کرتا ہوتا تو کبھی علی باپ کی دیکھا دیکھی ہی صحیح بتوں کے سامنے ماتھا ٹیک دیتا. وہ ایسا وفادار پیغمبر تھا کہ دنیا نے اس سے حسد کیا وفاداری پیغمبر کی. اس نے وعدہ کیا انا ناصرو کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں. جب تک اس کے خون کا آخری قطرہ موجود رہے گا حفاظت مصطفیٰ ہوتی رہے گی. یزید کا سپاہی کہتا ہے میں سجاد کو تازیانے مار مار کے تھک گیا، پھر میری جگہ پہ دوسرا آ گیا، میری ڈیوٹی کا وقت ختم ہو گیا، تازیانے مارنے والا دوسرا سپاہی آ گیا. ظالم تھکتے تھے، مظلوم وہی رہتا تھا. ظالم تھک تھک کے بدل جاتے تھے. میں سید جادے کو ممبر دینے لگا ہوں، مختصر سا ایک فکرہ دعا لینے کے لیے آخری فکرہ آپ کروں. ظالم تھک کے بدل جاتے تھے، مظلوم وہی رہتا تھا. کہتے آج میں نے سجاد کو بڑے تازیانے مارے.
کہتے میری جگہ پہ دوسرا آ گیا. میں اپنے گھر جانے کی خاطر زندان کے باہر چوک پہ کھڑا ہوں کہ میرے گاؤں جانے والا کوئی دوسرا مسافر گزرے تو میں اس کے ساتھ اپنے گھر چلا جاؤں. کہتے اچانک مجھے ایک بڑھیا ہاتھ میں کھانا لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوئی نظر آئی. اس بڑھیا کے ہاتھ میں کھانا تھا اور وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی. کہتے میں نے قریب جا کے پوچھا کسے ڈھونڈتی؟ بڑھیا کہتے سپاہی میں کسی بھوکے کو ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ اسے اللہ کی راہ میں کھانا کھلائے. کہتے تھا میں دشمن، پتہ نہیں مجھے رحم کیوں آ گیا. میں نے آہستہ سے کہا اگر تو میرا نام نہ لے تو یہ کھانا ان قیدیوں کو دے دے. تھوڑے بندوں نے میرا فکرہ سمجھا ہے. با اختر شاہ جی جن کے دروازے پر ملائکہ روٹیاں مانگنے کے لیے آتے تھے، ہائے سیاست بنی امیہ، آج وہ شریف خاندان کے لیے کھانے کی سفارش کی جاتی. سپاہی کہتے ہیں اس عورت کے چہرے پہ جلال آ گیا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگی تیرے رشتہ دار ہیں؟ سپاہی کہتے ہیں میں تو مار کے آ رہا ہوں. اس نے پھر تو کیوں کہتا ہے کہ میں کھانا ہی نہیں کھلاؤں؟ یزید کا سپاہی کہتے ہیں 3 وجوہات. پہلی وجہ یہ قیدی مسلمان ہے، دوسری وجہ عبادت گزار ہے، تیسری وجہ مدینے کے رہنے والے. پہلی 2 وجہ سن کے چپ کر گئی، تیسری وجہ پہ طلب کے کہتی ہے کون سا مدینہ؟ سپاہی کہتے ہیں مدینہ تو نبی محمد والا مدینہ. طلب کے کہتی ہے وہاں تو میرا مرشد حسین رہتا. تجھے شرم نہیں آتی تو مدینے میں رہنے والوں کو تازیانے مارتا. دوڑی ہے زندان کی طرف اور کہتی آئی مرشد حسین کو پتہ نہیں چلا ہوگا. اگر میرے مولا حسین کو پتہ چل جاتا کیسے ہو سکتا تھا کہ مدینے کے لوگ اور شام میں قید پڑے ہو. دل میں کہہ دیا آج ہی خط لکھوں گی، یا خود آ یا غازی کو بھیج. سفارش کا خط لکھوں گی یا خود آ یا غازی کو بھیج، قیدیوں کو چھڑاؤ. کھانا لے کے زندان میں پہنچی. کائنات میں کوئی بھی بچہ بھوک ایک ایسی چیز ہے، روٹی سامنے آ جائے تو برداشت نہیں کرتا. جو بچہ جہاں بیٹھا تھا وہ وہیں بیٹھا رہو. کھانا کھول کھول کے کہتی ہے آؤ کھانا کھاؤ. آخر جناب فضا سے کہتی ہے یہ بچے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مالک ان سے پوچھ. ملکہ صبر و استقلال حضرت عالیہ سامنے تو شریف فرما قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے تیرے بچے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ سیدادی رو کے فرماتی ہے پہلے تو بتا تو کھانا کھلانا کیوں چاہتی ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے مفت نہیں کھلاتی، پہلے دعا منگواتی ہوں. بی بی زینب فرماتی ہے پہلے دعا منگوا پھر کھانا کھلا. مجھے قرآن کی قسم زندان میں ضعیفہ کہتی ہے بی بی دعا مانگو میرا حسین سلامت رہے. دعا مانگو اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. حسین کی ماں تمہیں دنیا کو کوئی کام نہ دے. دعا مانگو میرا حسین زندہ رہے. دعا مانگو میرا حسین سلامت رہے. بی بی زینب عالیہ تو چپ رہی، سکینہ سے برداشت نہ ہوا، رو کے کہتی ہے کون سی دعا منگوا رہی ہے؟ تیرا حسین سے کیا تعلق؟ دیکھ کے کہتی ہے بی بی میں بیمار ہو گئی تھی، دنیا کے حکیموں نے جواب دے دیا تھا، میرا بابا مجھے مدینے لے گیا. ہم رسول کی کچہری میں گئے، رسول نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا شام سے. پیغمبر نے سلمان کو بھیجا جاؤ میرے حسین کو لے آؤ. حسین کی مہمان آئی. جب ہم نے پیغمبر کو اپنے شہر میں پایا کہ ہم شام سے آئے ہیں تو رسول نے کہا جاؤ کوئی حسین کو بلا کے لے آ، یہ حسین کی مہمان ہے. اب آتے کہ کہتی ہے ضعیفہ حسین نے رسول کی چھولی میں بیٹھ کر ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ
اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی، میں صحت مند ہو گئی۔ وہ دن اور آج کے دن ہر جمعرات کو روٹیاں پکاتی ہوں، بھوکھوں کو کھلاتی ہوں، کہتی ہوں دعا کرو حسین سلامت رہے، دعا کرو حسین کی زندگی ہو۔ زینب عالیہ پھر چپ رہی۔ چودھری باجد صاحب 4 سال کی سکینہ قریب آ کے کہتی ہے آج کے بعد حسین کی زندگی کی دعائیں مانگنا چھوڑ دے۔ ضعیفہ طرف کے کہتی ہے علامات کیوں نہ مانگو؟ رو کے سکینہ کہتی ہے جس کی تو زندگی مانگ رہی ہے میں 4 قدموں پہ کھڑی ہو کے قاتل کی منتیں کرتی رہی، نہ مار ہمارا کوئی نہیں رہ گیا۔